الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دل خراش سانحہ کربلا سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ تاریخ اسلام جہاں ایک طرف ان وفا شعاروں کی داستان سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خون جگر دے کر اسلام اور داعیان اسلام سے وفاداری نبھائی، تو وہیں تاریخ اپنے دامن میں کچھ ایسے بدنما چہروں کو بھی چھپائے ہوئے ہیں جن کے دامن غداری کے جرم عظیم سے داغدار ہیں۔ اس نشیب سرفراز میں اگر کوفی قوم کو تاریخ اسلام کے سب سے غدار قوم قرار دیا جائے تو شاید ہی بے جا نہ ہو، جنہوں نے ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہوئے ہر دور میں اپنے ہمدردوں اور وفاداروں کو کٹوانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دارالخلافت مدینہ سے کوفے لے جانے سے ان سازشوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، مولا آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں عنقا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس بدامنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی ان ہی حرکتوں کے باعث حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر اس طبقے سے بیدار رہنے لگے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلح سے ان منافقین کی سازشوں پر پانی پھر رہا تھا، اس لیے اس صلح پر بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق تھا تو یہ میں نے ان یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا تو ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی، لیکن جب جنگ کی نوبت آئی تو ان بے وفا اور دغا باز لوگوں میں سے کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانسار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کی سزا ان کو ان ہی کے ہاتھوں قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں بھی اکثریت کوفیوں کی ہی تھی، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک گروہ خوارج کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جدا ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مورد الزام ٹھہرانے لگا، اور جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے، وہ بھی اعلانیہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بڑی جنگی کارروائی سے باز رہے۔ نیز یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر
کفر کا فتویٰ لگایا اور پھر کچھ تاریخی اور روایات کے مطابق زہر دلوا کر شہید بھی کر دیا۔ 60 ہجری میں جب یزید لعین تخت نشین ہوا تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو 18,000 خطوط لکھے اور یزید کے خلاف خروج پر آمادہ کیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پر پہلے ہی روز 12,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی۔ لیکن جب حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خروج فرمایا تو غداران کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل گئے اور آخر کار میدان کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ کوفیوں کی غداری فقط حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک محدود نہ رہی، بلکہ چشم فلک نے غداران کوفہ ہی کے بدولت سن 71 ہجری میں مقام جاسلیک میں ایک اور کربلا کا منظر دیکھا، جب عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مقرر شدہ گورنر کوفہ اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آیا تو عین میدان جنگ میں کوفی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ کر عبد الملک کے ساتھ مل گئے، اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ میدان میں صرف 7 آدمی رہ گئے، اور بمثل کربلا مقام جاسلیک میں نواسۂ رسول کی طرح نواسۂ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما بھی کوفیوں کی غداری کی بھینٹ چڑھ گئے۔ حضرت سیدہ بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب فرمایا کہ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے غدارو، اے مکارو، اے حیلے بازو، تم ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا۔ ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، اور تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا، اور تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو اپنے رسا کو مضبوط بٹھتی کھول ڈالتی ہے۔ تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو، حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا۔ سچ ہے واللہ، لازم ہے کہ تم بہت گریہ کرو اور کم خندہ ہو۔ تم نے عیب اور عار ابدی خود خرید کیا، اس عار کا دھبا کسی پانی سے تمہارے جامے سے زائل نہ ہوگا۔ جگر گوشے خاتم پیغمبران و سید جوانان، بہشت کے قتل کرنے کا کس چیز سے تدارک کر سکتے ہو؟ اے اہل کوفہ، تم پر وائے ہو، تم نے کن جگر گوشے ہائے رسول کو قتل کیا، اور کن باپردگان اہل بیت رسول کو بے پردہ کیا۔ کس طرح قدر فرزندان رسول کی تم نے خون ریزی کی، ان کی حرمت کو ضائع کیا۔ تم نے ایسے برے کام کیے جن کی تاریکیوں سے زمین اور آسمان بھر گیا۔ بحوالہ شیعہ کتب جلاء العیون جلد نمبر 2 باب 5 فصل 15 صفحہ نمبر 504، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 کتاب 2 صفحہ نمبر 243۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اہل کوفہ کو لعن طعن کی ہے۔ لکھا ہے کہ در و دیوار سے صدائے نوحہ بلند ہوئی اور کہا، اے دختر پاکان و معصومان، خاموش رہو کہ ہمارے دلوں کو تم نے جلا دیا اور ہمارے سینے میں آتش حسرت روشن کر دی اور ہمارے دلوں کو کباب کیا۔ بحوالہ شیعہ کتب جلاء العیون جلد نمبر 2 باب 5 صفحہ نمبر فصل 15 صفحہ نمبر 505۔ حضرت ام کلثوم خواہر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہودج میں سے یہ تقریر فرمائی کہ اے اہل کوفہ، تمہارا حال اور مال برا ہو اور تمہارے منہ سیاہ ہوں۔ تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی، اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا اور ان کے پردگان عصمت و طہارت کو اسیر کیا۔ وائے ہو تم پر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کیا ظلم اور ستم کیا اور کن گناہوں کا اپنے پشت پر انبار لگایا، اور کیسے خون ہائے محترم کو بہایا اور دختاران رسول مکرم کو نالہ کیا۔ بعد اس کے کہ مرثیہ سید الشہداء میں چند اشعار
ارشاد فرمائے جس کے سننے سے اہل کوفہ نے خروش واویلا و حسرتا کیا۔ ان کی عورتوں نے بال اپنے کھول دیے، خاک حسرت اپنے سر پر ڈال کر اپنے منہ پر تماچے مارتی تھی اور واویلا واسبورا کہتی تھی، اور ایسا ماتم برپا تھا کہ دیدہ روزگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بحوالہ شیعہ کتب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 فصل 15 صفحہ نمبر 506۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 کتاب نمبر 2 صفحہ نمبر 246 سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل کوفہ سے خطاب: میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے اور ان کو فریب دیا اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی، آخرکار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، بس ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی اور بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جس روز تم سے فرمائیں گے کہ میری عزت کو قتل کیا اور میری ہتک حرمت کی، کیا تم میری امت سے نہ تھے؟ یہ سن کر پھر صدائے گریہ ہر طرف سے بلند ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ ہم لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب صدائے فغان کم ہوئی، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا اس پر رحمت کرے جو میری نصیحت قبول کرے۔ سب نے فریاد کی کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جو آپ سے جنگ کرے اس سے ہم جنگ کریں گے، اور جو آپ سے صلح کرے اس سے ہم صلح کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ ستمگاروں سے آپ کے ستمگاروں سے آپ کا طلب خون کریں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہی ہاتھا اے غدارو اے مکارو، اب پھر دوبارہ میں تمہارے فریب میں نہ آؤں گا اور تمہارے جھوٹ کو یقین نہ جانوں گا۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہ سلوک کرو جو میرے بزرگوں سے کیا؟ بحق خداوند آسمان ہائے دوار، میں تمہارے قول اور قرار پر اعتماد نہیں کرتا، اور کیوں کر تمہاری دروغ بے فروغ کے یقین کروں، حالانکہ ہمارے زخم ہائے دل ہنوز تازہ ہیں۔ میرے پدر اور ان کے اہل بیت کل کے روز تمہارے مکر سے قتل ہوئے، اور ہنوز مصیبت حضرت رسول اور پدر و برادر اور عزیز و اقربا میں نہیں بھولا، اور اب تک ان مصیبتوں کی تلخی میری زبان پر ہے اور میرے سینے میں ان محبتوں کی آگ بھڑک رہی ہے۔ بحوالہ شیعہ کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 باب 5 فصل 15 صفحہ نمبر 507۔ ناظرین محترم، ایک دوسری روایت میں ہے کہ فقال علی بن حسین بصوت ضعیف تنوحون وتبغون لاجلنا فمن قتلنا، یعنی سید سجاد بآواز ضعیف فرمود ہا اے مردم بر ما گریند و برمانا و برما نوحا میں کند، پس کشندہ ما کیست مارا کے کشت و کے اسیر کرد، کہ امام زین العابدین نے کمزور آواز سے کہا تم ہم پر نوحہ اور ماتم کرتے اور روتے ہو، تو پھر ہم کو قتل کس نے کیا؟ تمہی نے تو کیا ہے۔ بحوالہ شیعہ کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 کتاب 2 صفحہ نمبر 243۔ حضرت سیدہ ام کلثوم نے اہل کوفہ کی عورتوں کے رونے پر محمل پر سے کہا اے زنانان کوفہ، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہم اہل بیت کو اسیر کیا، پھر تم کیوں روتی ہو؟ خداوند عالم بروز قیامت ہمارا تمہارا حاکم ہے۔ بحوالہ شیعہ کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 باب 5 فصل 15 صفحہ نمبر 507۔ دوسری کتاب ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 کتاب 2 صفحہ نمبر 248۔ یوں ہی 122 ہجری میں جب حشام بن عبد الملک کی طرف سے یوسف ثقفی کوفے کا گورنر تھا، تو کوفے میں 15,000 لوگوں نے حضرت امام زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھ پر بیعت کی اور گورنر کوفہ کے خلاف خروج پر آمادہ کیا، لیکن جب میدان کارزار میں تلوار چلانے اور مردانگی دکھانے کا وقت آیا تو بیعت فسخ کر کے گھروں کو چل دیے
اور حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ میدان جنگ میں صرف 122 آدمی رہ گئے۔ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کوفے میں ایک ایک شخص کے گھر تک گئے اور اپنا کیا ہوا عہد اور پیمان یاد دلایا، لیکن کوفی جو کہ پہلے ہی کوفی لا یوفی مشہور تھے، کسی نے جواب تک نہ دیا، اور زید بن علی نے اسی وقت سے ان غداروں کو رافضی کا خطاب دیا اور میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کوفے سے اٹھنے والے غداران کا یہ گروہ ہمیشہ اسلام کے لیے آستین کا سانپ بنا رہا۔ تاریخ شاہد ہے کہ میدان کارزار میں معتصم باللہ کو تن تنہا چھوڑنے والا ابن علقمی ہو یا انگریز کے مقابلے میں سلطان سراج الدولہ سے غداری کا ارتکاب کرنے والا میر صادق، ٹیپو سلطان کو میدان جہاد میں اکیلے چھوڑنے والا میر جعفر ہو یا مشرقی پاکستان کو بیچنے والا جنرل یحییٰ، سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے والے بھیڑیے ہیں جو ہمیشہ ہی اپنے خون خوار دانتوں سے اسلام کے سینے کو چاک کرنے میں ملوث رہے۔ داعیان اسلام کے لیے مقام فکر ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور ان تمام خون خوار درندہ نما انسانوں سے ہوشیار رہیں جو کسی بھی لمحے اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے منزل کی طرف گامزن رہیں۔ جب متحد ہو کر ہمارے قدم منزل کی جانب اٹھیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب منزل ہماری قدم بوسی سے بازیاب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔